70 سالوں سے سیاسی پارٹیوں نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہمارے ذریعے اپنا الو سیدھا کیا، لیکن ہم ابھی تک اپنا نفع اور نقصان کا ادراک نہ کر سکے۔ ہم ابھی تک اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا الکریم العظیم و صدق رسولہ النبی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جب ہم اپنی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اداسیوں اور مایوسیوں کے بادل نظر آتے ہیں۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی قوم ہونے کے باوجود آج ہم ہر محاذ پر ناکام اور نامراد ہیں۔ سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، الغرض کسی بھی پیمانے پر ہمارا جائزہ لے لیا جائے، دنیا کا کوئی بھی معیار لے آیا جائے، کسی بھی معیار پر ہمیں جانچ اور پرکھ لیا جائے، ہم ہر میدان اور ہر محاذ میں ناکام اور نامراد ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ اور کمیونٹی تعلیم کے لحاظ سے سب سے پچھڑی شمار کی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر غربت و ناداری کسی قوم کا مقدر بنی ہوئی ہے تو یہاں بھی سب سے پہلا نام مسلمان کا آتا ہے۔ اگر آپسی اتحاد و اتفاق کے فقدان کی بات کی جائے تو اس کا بھی زہر سب سے زیادہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر سیاسی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس باب میں مسلمانوں کی حالت انتہائی گئی گزری ہوئی ہے۔ آزادی کو 70 سال ہو گئے، لیکن ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمارا رہبر کون ہے اور ہمارا رہزن کون ہے۔ 70 سالوں سے سیاسی پارٹیوں نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہمارے ذریعے اپنا الو سیدھا کیا، لیکن ہم ابھی تک اپنا نفع اور نقصان کا ادراک نہ کر سکے۔ ہم ابھی تک اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ ہمارا رہبر کون، ہمارا رہزن کون۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ امت جس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ امت جس کو امت محمدیہ کہا گیا، وہ امت جس کو اللہ نے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزیز رکھا، وہ امت جس کے آبا و اجداد نے کبھی ستاروں پہ کمندیں ڈالی، وہ امت جس کے آبا و اجداد نے کبھی سمندروں میں گھوڑے دوڑائے، وہ امت جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے محلات لرز جایا کرتے تھے، وہ امت جس کے روب و دبدبہ سے جنگل کے وحشی جانور سہمے ہوئے رہتے تھے، وہ امت جس کے شہر میں درہم و دنانیر کے ڈھیر لگے رہتے تھے، آخر وہ اس دنیا میں اتنی مجبور، اتنی بے کس کیوں؟ آخر غربت و ناداری اس کا مقدر کیوں بن گئی؟ آخر اس امت کی پستی کا راز کیا ہے؟ ہم بھی تو اسی قرآن کو ماننے والے ہیں جس قرآن کو ماننے والے پہلے زمانے کے لوگ تھے۔ ہمارا قرآن وہی، ہمارا نبی وہی، ہمارا دین وہی، ہمارا خدا وہی، سب کچھ وہی ہونے کے باوجود آخر ہمارے ان لوگ آبا و اجداد کی حالت اور ہماری حالت میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہو گیا؟ وہ کیوں عرش کی بلندی پر تھے اور ہم فرش کی گہرائیوں کے اندر ہیں؟ آخر کیوں ان کی قسمت کا ستارہ زوج سریا پر تھا اور ہم کیوں تحت سرا کی گہرائیوں میں؟ مسلمانوں آؤ اپنی اس پستی کا راز قرآن کی آیت میں تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اے مسلمانوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا کی حکمرانی مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں دنیا کی سربلندی مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دنیا اپنی عظمتوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنی شوکتوں کے ساتھ تمہاری غلام بن جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا کی تمام طاقتیں اور تمام قوتیں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہو، تو تمہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ان کنتم مؤمنین۔ خدا نے جو کچھ بھی آسمان سے نازل کیا ہے تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خدا نے جو کچھ بھی اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے تم تن من دھن سے اس پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو سنتیں، جو ادائیں تمہیں دی ہے تم اس کو جان و دل سے قبول کر لو۔ اگر تم اتنا کام کر لے گئے انتم الاعلون، تو سربلندی تمہارا مقدر ہوگی۔
اور پھر خدا کے حکام پر عمل بھی کیسے کرنا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضور کے طریقے کو معیار بنانا پڑے گا، حضور کے طریقے کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، حضور کی سنتوں کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرنا ہوگا، حضور کی ایک ایک اداؤں پر جان و دل سے قربان ہونا پڑے گا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کے ایمان کی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اس کے مال و متاع سے بھی زیادہ، اس کی عزیز تر چیز سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اسے ایمان والا نہیں کہیں گے، اس وقت تک اس کے ایمان کی ضمانت و گارنٹی نہیں لی جائے گی۔ تو اگر دنیا کی سربلندی ہمیں چاہیے، دنیا کی کامیابی ہمیں چاہیے، تو پھر اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرمودات پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور وہ بھی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حضور کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھنے کے بعد۔ یہ قرآن کی آیتیں، حضور کے فرمودات، یہ ہمیں احکام بتا رہی ہیں، دنیا کی سربلندی کا ہمیں نسخہ دے رہی ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ طریقے صرف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بلکہ جب جب بھی اس امت نے ان تقاضوں پر عمل کیا ہے، اللہ رب العزت نے آسمان کو چیر کر ان کی نصرت و امداد فرمائی ہے، دنیا کے اندر ان کی عظمتوں کا ڈنکا بجایا ہے، دنیا میں ان کی عظمتوں کا سکہ چلا ہے، پوری دنیا ان کی عظمت کے آگے سر جھکاتی تھی، دنیا نے ان کی عظمتوں کی دہلیز پر سجدے کیے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، جس وقت وہ نبی کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے، ایمان قبول کر رہے تھے، اس وقت دنیا میں چند تہذیبوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ساری دنیا انہیں تہذیب کی دلدادہ تھی، ساری دنیا اسی فکر میں گوشہ تھی کہ کس طرح ہمارا طرز معاشرت ایران اور روم کے لوگوں کی طرح ہو جائے، کس طرح ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہمارا طعام ان لوگوں کی طرح ہو جائے، ان کے مشابہ ہو جائے۔ تہذیبوں کے ایسے دور میں اللہ صحابہ کو حکم دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، وہ نبی جو تم کو خدا کی راہیں بتا رہا ہے، وہ نبی جو تمہیں خدا کی الوہیت سمجھا رہا ہے، وہ نبی جو تمہیں خدا کی ربوبیت دکھا رہا ہے، جو تمہیں جنت تک لے جانے کی ضمانت دے رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اس کی زندگی کے اندر ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ رکھا ہے، تم اس آئیڈیل کو، تم اس نمونے کو، تم اس زندگی کو، تم اس طرز معاشرت کو اپنا آئیڈیل بنا لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گی۔ اور پھر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ جب صحابہ نے حضور کی ایک ایک سنتوں سے پیار کیا، حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتارا، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہر ایک چیز کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، تو پھر یہ دنیا ان کے قدموں میں جھک گئی۔ صحابہ کو حضور کی سنتوں سے کتنا لگاؤ تھا، کتنا پیار تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رستم کے مہمان ہوئے، دسترخوان پر حضرت حذیفہ ابن یمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لقمہ گر گیا، آپ نے اس کو اٹھا کر کے کھانا چاہا تو بغل والے نے اشارہ کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم رستم کے دربار میں بیٹھے ہو، تمام عمائدین و قائدین کی نظریں تم پر گڑی ہوئی ہے، اور اس دربار کا رواج ہے کہ جو چیز دسترخوان پر گر جائے اسے اٹھایا نہیں جاتا، اگر تم دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کے کھاؤ گے تو یہاں کی نگاہوں، یہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں
کہ دسترخوان سے گری ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ رستم کا طریقہ ہوگا، اس کے درباریوں کا طریقہ ہوگا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رسول کو دیکھا ہے، میں نے اپنے سرکار کو دیکھا ہے کہ جب بھی دسترخوان پر کوئی چیز گرتی تھی تو میرا رسول، میرا محبوب اس کو اٹھا کر کھا لیا کیا کرتا تھا۔ تو کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترکت سنت حبیبی لاجل ہؤلاء الحمقاء، ان گدھوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں؟ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سردار مکہ سے گفتگو کرنے گئے تو ساتھ میں آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ جب گھر سے نکلے ہیں اس وقت حضرت عثمان ابن عفان کا تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا۔ بھائیوں نے کہا کہ تم سرداران مکہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہو، تمہیں ان کا طور طریقہ معلوم ہوگا کہ تہبند کو نیچے رکھنا، اس تہبند کو نیچے رکھنا اس میں وہ فخر سمجھتے ہیں، اس کو غرور کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے اے عثمان تہبند کو ذرا نیچے کر لو۔ حضرت عثمان نے بھی اس وقت یہی جواب دیا کہ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کفاران مکہ کا طریقہ ہوگا، یہ سرداران مکہ کا طریقہ ہوگا، یہ جہلاء مکہ کا طریقہ ہوگا، لیکن میں نے اپنے رسول کو دیکھا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ آپ کے تہبند ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتے تھے۔ میں ان جہلاء کی وجہ سے، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام کا یہ تھا سنت سے عشق، یہ تھا ان کی زندگی میں سنت کا مقام و مرتبہ۔ صحابہ کو حضور کی سنتوں سے کتنا لگاؤ تھا، کتنی دلچسپی تھی، کتنا پیار تھا، اس کا اندازہ حضرت ابو بکر کے اس جملے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جب آپ نے فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حضور نے اپنی وفات سے چند روز قبل حضرت اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ لشکر 2 منزل بھی طے نہیں کر پایا تھا کہ خبر ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ لشکر مدینہ واپس آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا وہ یہی تھا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو حکم دو کہ وہ روانہ ہو۔ ابو بکر کے اس فرمان نے پورے مدینے کے اندر ہڑکمپ مچا دی تھی۔ ایک تو صحابہ کرام اس وقت حضور کی جدائی میں نڈھال تھے، غموں سے چور تھے، دوسری طرف ارتداد کی خبریں پے در پے آ رہی تھی، تیسری طرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں دشمنان اسلام جو برسوں سے مدینہ پر نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں کہیں حضور کی وفات سن کر وہ مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسامہ کے لشکر کو ابھی مدینہ میں روکا جائے، اسامہ کے قیام کو مدینہ میں دراز کیا جائے، اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم بھی نہ دیا جائے۔ کبار صحابہ نے ابو بکر کو یہ مشورہ دیا، عمر نے بھی یہی مشورہ دیا، علی نے بھی یہی مشورہ دیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام مصلحتوں کو کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین لٹتا رہے، دین برباد ہوتا رہے، ابو بکر زندہ رہے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ جس کام کو نبی نے جاری کیا، جس لشکر کو نبی نے روانہ کیا، جس اسامہ بن زید کے لشکر کو حضور نے بھیجا تھا، ابو بکر میں وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ اس لشکر کو مدینے میں مزید قیام کر سکے۔ اس لیے اسامہ کا لشکر جسے حضور نے روانہ کیا تھا وہ تو روانہ ہو کر کے رہے گا، کہا مدینے کے اندر کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی تمام طاقتیں، تمام قوتیں مدینہ میں ٹوٹ پڑے، تل پڑے، اس کے باوجود بھی ابو بکر اسامہ کے لشکر کو روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ لشکر ہے جسے حضور نے روانہ کیا تھا، اور جس کام کو حضور شروع کر دیں، جس کام کو حضور کر دیں، ابو بکر میں وہ طاقت کہاں، ابو بکر میں وہ تاب کہاں کہ اس کو ابو بکر روک سکے۔ میرے عزیزو، حضور کی سنتوں سے صحابہ کا یہ لگاؤ تھا، حضور کی سنتوں سے صحابہ کو یہ محبت تھی،
جب صحابہ نے حضور کی سنتوں سے یہ لگاؤ رکھا، حضور کی سنتوں سے یہ محبت رکھی، تو اللہ نے بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مژدہ سچ کر دکھایا۔ صحابہ نے جہاں بھی قدم رکھ دیا فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے، جس جگہ انہوں نے قدم رکھ دیے کفر و شرک کی گھنگھور گھٹائیں چھٹ گئی، ایمان کی بادیں بہاری چلنے لگی۔ دنیا کے اندر صحابہ نے جو کچھ بھی کر دیا دنیا کے لیے وہ فیشن بن گیا، صحابہ نے جو کچھ بھی کر دیا دنیا کے لیے وہ تہذیب بن گیا، دنیا کے لیے تہذیب و تمدن کا ایک نمونہ بن گیا۔ صحابہ کے نام پر دنیا کی تمام طاقتیں، تمام قوتوں کے اندر ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کا نام سن کر افریقہ کے جنگل میں وحشی جانوروں میں ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی سنتوں سے پیار رکھا، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں، ہماری ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں حضور کی سنت کتنی ہے۔ ایک طرف ہم اپنی ذلت و رسوائی دیکھیں، دوسری طرف اپنی زندگیوں میں حضور کی سنت دیکھیں، ہمیں اپنی ذلت و رسوائی کا سبب واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے کوئی نسبت نہیں، وہ سنتوں کو دل دادا تھے اور ہم سنتوں کے دشمن ہیں۔ ہماری زندگی میں سنتوں سے کوئی مطلب نہیں، ہماری زندگی میں سنتوں سے کوئی سروکار نہیں، ہماری زندگی سنتوں سے یکسر خالی، ہمیں حضور کے طریقے سے کوئی محبت نہیں، ہمیں حضور کی اداؤں سے کوئی محبت نہیں۔ آج ہماری زندگی ہمارے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز غیروں کے مطابق ہے۔ غیروں نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی، ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ آج دنیا میں کون سا ایسا فیشن ہے جو مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا؟ فیشن کے نام پر آج مسلمانوں سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے اور دنیا کرا بھی رہی ہے۔ روز نئے نئے طریقے، نئی نئی چیزیں دنیا فیشن کے نام پر ایجاد کرتی ہے اور مسلمان آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں قبل فیشن چلا کہ بالوں کو اس طرح کاٹا جائے، ادھر سے باریک کیا جائے اور اوپر کیا ہے چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہ کیا کہ اس طرح بال رکھنے میں انسانی شکل بندر جیسی دکھتی ہے یا بنمانوس جیسی دکھتی ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، بس یہ دنیا کا فیشن ہے، اچھا لگے یا برا لگے، اگر فیشن ہے تو اسے قبول کیا جائے۔ دنیا نے فیشن جاری کیا کہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنی جائے، پھٹی ہوئی جنسیں پہنی جائے۔ مسلمان نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہ کیا کہ اس کے پہننے سے شکل کتنی بھونڈی لگتی ہے، بس فیشن ہے تو اختیار کیا جائے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، تمہارے پاس ایک مرتب دستور حیات ہے، تمہارے پاس رسول کی ایک سیرت ہے، تمہارے پاس رسول کا ایک طریقہ ہے، تمہارے پاس رسول کی ادائیں ہیں، تمہارے پاس رسول کی سنتیں ہیں، اور وہ سنتیں بھی ایسی کہ اگر اسے اپنایا جائے تو یہ دنیا بھی سنورے گی، عقبہ بھی سنورے گی۔ اگر اس کو اپنایا جائے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور عقبہ بھی کامیاب ہوگی۔ اگر اس کو اپنایا جائے تو یہ دنیا تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن کہلائے گی، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، دنیا تمہاری غلام بنے گی۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے نہ کھول لو اور غیروں کے طریقوں کو یکسر چھوڑو، اور یاد کرو دنیا کا کوئی بھی طریقہ فیشن کے نام پر جاری کیا جائے اس طریقے کے اندر حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ حسن وہی ہے، جمال وہی ہے، کمال وہی ہے جسے میرے آقا و مولا نے اختیار کیا ہو، جسے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو۔ تو آپ نے جس کو پسند کیا مسلمانوں اس کو آب حیات سمجھو، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر اتنی بات کر لی، رب ذوالجلال کی قسم، قرآن کہتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، رسول کی سنتوں کے دل دادا ہو، رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو، انتم الاعلون، تو اس دنیا کی کامیابی، دنیا کی سربلندی ہم تمہارے قدموں میں ڈال کر رہے ہیں۔